السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے گمراہی سے بالکل ممتاز اور روشن ہو چکی ہے. یعنی ٹیڑھی راہ سیدھی راہ سے بالکل الگ ہے. سیدھی راہ جو ہے ٹیڑھی راہ سے بالکل روشن ہو چکی ہے، الگ ہو چکی ہے، صاف صاف کلیئر ہو چکا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پس جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس شخص نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، لا انفصام لها، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اسلامی بھائیوں، شروع میں اللہ نے جو کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی ہم کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنا سکتے. جو آدمی جس مذہب پر ہے، جس دھرم کو اپنائے ہوئے ہے، جو جس کو صحیح لگتا ہے، جو ٹھیک ہے، وہ اسی پر ہے. ہم کسی کو زبردستی مسلمان بنانا چاہیں تو اللہ نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے بارے میں تمام دلائل و براہین آ چکے ہیں، ہدایت واضح ہو چکا ہے، سب کچھ روشن ہے، کلیئر ہے. اب اللہ نے جس کے دل کو ہدایت سے نوازنا چاہے گا، اللہ اس کے سینے کو کھول دے گا، اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے گا. اس کی آنکھیں جس کی کھلی ہوئی ہوں گی، یقین مانیے وہ خود اسلام کی طرف لپکے گا، وہ خود بخود اسلام کو قبول کرے گا. اسے زبردستی اسلام قبول کروانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. لیکن جس کا آنکھیں بند ہوں گی، جس کا دل سینہ نہیں کھلا ہوا ہوگا نا، تو پھر وہ اسلام کو نہیں مانے گا. تو یہاں اللہ نے یہی کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم زبردستی مسلمان کسی کو نہیں بنا سکتے ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول ہے. شان نزول کیا ہے؟ 2-3 روایتیں ہیں، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے، مدینہ کی کچھ مشرکہ عورتیں تھیں، جب ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو وہ نظر مانتی تھی. کس بات کی نظر؟ وہ نظر یہ مانتی تھی کہ اگر ان کی اولاد ہوئی تو وہ یہودی بنا دیں گے، یعنی اپنے اولاد کو یہودی بنا دیں گے، اور وہ یہودی بنا کر کے ان کو یہودیوں کے پاس بھیج دیتے، ان کے حوالے کر دیتے تھے. تو اس طریقے سے ان کے بہت سارے بچے یہودیوں کے پاس تھے. لیکن بعد میں اللہ نے انہی عورتوں کو، یہ جو مشرکہ عورتیں تھیں مدینہ کے، اللہ نے انہی کو ہدایت دے دیا، یہ مسلمان ہو گئی. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے دین کی یہ خود مددگار ہو گئی، تو اب یہودیوں سے جنگ ہوا.
دیکھیے اب انہوں نے یہودیوں کے پاس اپنے لڑکے کو بھیج دیا تھا، اللہ نے اب انہی کو ہدایت دے دیا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے لڑکے تو یہودیوں کے پاس ہیں، اب اگر ہم جنگ کریں گے تو خود اپنے لڑکوں کو بھی مارنا پڑے گا، تو ان لوگوں نے انصار سے اپنے لڑکے طلب کیے، واپس مانگے کہ تم لوگ ہمارے لڑکے ہم کو واپس کر دو، ہم اپنے اثر سے انہیں زبردستی مسلمان بنا لیں گے۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کیا کہ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے ہو، بھلے ہی تمہارے لڑکے ہی کیوں نہ، تم نے اپنے مرضی سے خوشی سے یہ نظر مان کر کے انہیں بھیج دیا تھا، یہودی بنا دیے تھے، یہودیوں کے حوالے کر دیے تھے، اب اللہ نے تم کو ہدایت دے دیا ہے تو اب تم ان کو اولاد کی محبت میں، پیار میں ان سے طلب کر رہے ہو کہ ہمارے لڑکے ہمیں واپس دے دو، ہم ان کو اپنے اثر سے، دباؤ سے، جو بھی ہوگا انہیں مسلمان بنا لیں گے۔ اللہ نے روک دیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ایک روایتی ہوا۔ دوسری روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ انصار ہی کے قبیلے کے ایک حسینی نام شخص تھا، بنو سالم کے ایک حسینی نامی شخص کے دو لڑکے تھے، دونوں نصرانی تھے، عیسائی تھے، لیکن یہ حسینی نامی جو شخص تھا یہ خود مسلمان تھا، اپنا یعنی باپ مسلمان ہے، اس کے دونوں لڑکے کیا تھے؟ نصرانی تھے۔ تو وہ آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو میں اپنے دونوں لڑکوں کو زبردستی مسلمان بنا لوں۔ ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں دباؤ ڈال کر کے انہیں مسلمان بنا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی دباؤ ڈال کر کے کسی کو جبر کر کے زبردستی تو مسلمان بنانا چاہو، یہ درست نہیں ہے، اللہ نے اس سے منع کر دیا، اس کی ممانعت آ گئی۔ بلکہ اسی سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کے جو دونوں لڑکے تھے، شام سے ایک تجارتی نصرانیوں کا ایک قافلہ تھا، نصرانیوں کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے کشمش لے کر کے آیا تھا تجارت کے لیے، تو وہ کشمش لے کر کے آیا تھا، تو ان کے لڑکے وہ نصرانی قافلے کے پاس گئے اور انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی وہ نصرانی ہو گئے۔ جب نصرانی ہو گئے وہ دونوں لڑکے، تو قافلہ جو آیا تھا تجارت کے لیے، کچھ دنوں کے بعد جب واپس جانے لگا اپنے ملک، تو پھر یہ لڑکے بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ تو وہ جو اس کا باپ تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے لڑکوں کو زبردستی مسلمان بنا لیں، ورنہ وہ چلے گئے تو پھر آپ کو ان کو واپس بلانے کے لیے آدمی بھیجنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، نہیں، وہ نصرانی ہو گئے ہیں، اگر ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو تم زبردستی انہیں مسلمان نہیں بنا سکتے ہو۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، اسبق نام، وہ بھی نصرانی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اسلام کی طرف بلاتے، دعوت دیتے، اسلام قبول کر لے، لیکن وہ انکار کرتا تھا، نہیں مانتا تھا۔ تو حضرت عمر اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرتے، یہی کہتے تھے، بھائی تیری مرضی، تو اگر اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام جبر کرنے سے روکتا، یعنی کسی کے اوپر زبردستی کرنے سے روکتا ہے۔ تو اپنے مرضی سے اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں لاتا ہے تو تیری مرضی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو یہ تمام باتوں میں یہ پتہ چلا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب تک جو آدمی اپنے مرضی سے خوشی خوشی اسلام قبول نہیں کرتا ہے، کسی کے دباؤ سے ہم اور آپ اس کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے یعنی اللہ تعالی کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب کا انکار کر دے، اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس تعلق سے بھی ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت میں یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ ایک صاحب مسجد نبوی میں تھے، قیس بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور جس کے چہرے پر اللہ کا خوف تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا۔
مسجد نبوی میں آیا، اس نے 2 ہلکی رکعات نماز ادا کی، 2 ہلکی رکعات نماز ادا کی، تو بعد میں وہاں پہ مسجد میں جتنے کچھ دوسرے لوگ تھے ان لوگوں نے اسے دیکھ کر کے کہا یہ جنتی شخص۔ تو کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا یہ جنتی آدمی ہے، تو جب وہ آدمی نماز پڑھ کر کے مسجد سے چلا نکل گیا، میں بھی اس کے پیچھے گیا، میں نے اس سے بات چیت کی۔ جب میں اس سے بات چیت کرنے لگا، وہ آدمی جب میری طرح متوجہ ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ جب آپ مسجد میں آئے تھے تو آپ کے بارے میں لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، لوگوں کو وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس کے بارے میں اسے علم نہ ہو، یعنی کسی کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جنتی ہے؟ بہرحال لیکن انہوں نے خود کہا، یعنی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ جنتی شخص ہے، ہاں اتنی بات ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خواب دیکھا تھا۔ وہ ایک خواب کیا ہے کہ میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں ہوں، ایک گلشن، ایک باغ میں ہوں ہرے بھرے، اور اس باغ میں ایک ستون ہے جو لوہے کا ہے، اور ستون جو زمین سے لے کر کے آسمان تک چھو رہا تھا، اتنا اونچا وہ تھا، اور اس کی چوٹی پر ایک کڑا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ اس کے اوپر چڑھ جاؤ، تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا ہوں۔ تو ایک آدمی نے مجھ کو تھاما، سپورٹ دیا، تو میں اس کے اوپر آسانی کے ساتھ چڑھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو، تو میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کہتے ہیں اتنے میں میرا خواب ٹوٹ گیا، یعنی میری نیند کھل گئی۔ خواب یہیں تک تھا کہ میں کڑے کو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ صبح میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے حاضر ہو کر کے اپنے خواب کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا تمہارے لیے مبارک ہو، خوشی کی بات، یہ جو سرسبز باغ تھا، ہرا بھرا باغ تھا، یہ اسلام ہے، اور اس کے اندر کا جو ستون تھا نا، وہ ستون دین کا ستون ہے، اور جو کڑا تھا وہ بالعروۃ الوثقی کا لفظ جو آیا قرآن میں، وہ عروہ وثقی تھا، یعنی وہ کڑا تھا، اور تم مرتے دم تک اسلام پر جمے رہو گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کی بشارت تھی ان کے لیے کہ وہ اسلام تھا، اور وہ ستون جو تھا لوہے کا، وہ دین کا ستون تھا، اس کے اوپر کا جو کڑا تھا وہ عروہ وثقی تھا، اور تم مرتے دم تک اسلام پر قائم رہو گے۔ میرے بھائیو، یہ شخص کون ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم اور آپ کو یہ پتا چلا کہ اگر ہم بھی اسلام پر مضبوطی سے جمے رہے، ڈٹے رہے، مرتے دم تک توحید پر اگر جمے رہے، تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی ضرور اللہ کی جنت کے مستحق بنیں گے، اللہ کی جنت کے اندر ضرور ہم جائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں ہم اور آپ کو جو باتیں معلوم ہوئی وہ یہی کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی آدمی خوشی خوشی اسلام قبول کر رہا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، ورنہ ہم کسی غیر کے سامنے دعوت دیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، اس کو سمجھ میں آئے گا وہ پڑھے گا، واضح رہے گا، وہ آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو ہم زبردستی نہ اپنے لڑکے کو بنا سکتے ہیں، نہ اپنے کسی خاص رشتہ دار کو، ورنہ پھر اللہ کے نبی اپنے چچا کے لیے کتنے پریشان ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے پریشان ہوئے، لیکن اللہ جس کو ہدایت نہ دینا چاہے تو کوئی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔